مغربی یوپی کی میرانپور اسمبلی سیٹ پر ہونے والے ضمنی انتخابات کے سلسلے میں سیاسی سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں۔ سماجوادی پارٹی نے سنبل رانا کو ٹکٹ دیا ہے اور اقرا حسن نے تشہیری مہم کے دوران نگلا بزرگ گاؤں میں جیسے ہم سے خطاب کیا۔ انہوں نے لوگوں سے سنبل رانا کو ووٹ دینے کی اپیل کی اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے یوگی آدتیہ ناتھ کے متنازع بٹو گے تو کٹو گے، پھر کہا بانٹنے والے بھی وہی اور کاٹنے والے بھی وہی، اور یہ صرف نفرت پھیلانے کی باتیں ہیں جبکہ ہم جوڑنے اور محبت کی بات کرتے ہیں۔ یوگی آدتیہ ناتھ کے ایک اور نعرے جہاں دکھے سپاہی وہاں بٹیا گھبرائی پر بھی تبصرہ کرتے ہوئے کہا جن کی پارٹی میں برج بھوشن جیسے لوگ ہوں وہ انتخابات کیسے لڑ سکتے ہیں، جن کے خلاف ہماری بہنوں نے اتنا بڑا احتجاج کیا، اس کے باوجود بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، ان کے منہ سے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ اتر پردیش ایس ٹی ایف اور ممبئی پولیس کی کرائم برانچ کی مشترکہ ٹیم نے نیشنلسٹ کانگریس پارٹی این سی پی کے رہنما بابا صدیقی کے قتل کے ایک ملزم اور اسے بہراج ضلع سے پناہ دینے والے 4 لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ اس سے پہلے اس معاملے میں کل 15 لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ بابا صدیقی قتل کیس ممبئی سے تعلق رکھنے والے شوٹر شیو کمار کو آج ایس ٹی ایف اتر پردیش اور ممبئی کرائم برانچ کے مشترکہ کارروائی میں نان پارا بہراج سے گرفتار کیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ شیو کمار نیپال فرار ہونے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ ایس ٹی ایف ٹیم کی قیادت پرمیش کمار شکلا اور جاوید عالم صدیقی کر رہے تھے۔ انوراگ کشیپ، گیان پرکاش ترپاٹھی، آکاش شریواستو اور اکھلیشندر پرتاپ سنگھ کو بھی شیو کمار کو پناہ دینے اور نیپال فرار ہونے میں مدد کرنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا ہے۔ قتل کے بعد ممبئی پولیس فوراً شیو کمار کی تلاش میں اومکاریشور پہنچی لیکن وہ وہاں نہیں ملا۔ بابا صدیقی قتل کیس میں اب تک 19 لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اس معاملے کے 3 اہم شوٹر دھرم راج گرمیل اور شیو کمار گوتم کو کرائم برانچ نے گرفتار کر لیا۔ کانگریس حکومت نے تلنگانہ میں جامع خاندانی سروے شروع کیا ہے۔ اس پس منظر میں شمار کنندگان گھر گھر جا کر خاندان کی تفصیلات حاصل کر رہے ہیں، تاہم اس دوران سائبر دھوکے بازوں کی جانب سے سادہ لوح افراد کو اس کے نام سے ٹھگ لیے جانے کا خدشہ بھی ہے۔ اس سلسلے میں حیدرآباد سائبرآباد کرائم پولیس نے ہفتے کو ایک ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ سائبر دھوکے باز جامع خاندانی سروے کے نام سے فرضی لنک روانہ کر کے لوگوں کو ٹھگ سکتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ اگر وہ اس لنک پر کلک کرتے ہیں تو ان کے اکاؤنٹ میں موجود رقم غائب ہو جائے گی۔ پولیس نے مشورہ دیا کہ اس کے لیے سائبر مجرموں سے ہوشیار رہیں اور جامع سروے سے متعلق کسی بھی فرضی لنک پر کلک نہ کریں۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن نے تلنگانہ میں گروپ 3 کے امتحانات کے لیے ہال ٹکٹ جاری کر دیے ہیں۔ یہ امتحان اس ماہ کی 17 اور 18 تاریخ کو منعقد کیا جائے گا۔ پیپر 1 کا امتحان اس مہینے کی 17 تاریخ کو صبح 10 بجے سے 12:30 بجے تک ہوگا۔ پیپر 2 کا امتحان اسی دن سے پہر 3 بجے سے شام 5:30 بجے تک ہوگا۔ پیپر 3 کا امتحان 18 تاریخ کو صبح 10 بجے سے 12:30 بجے تک ہوگا۔ ان ملازمتوں کے لیے 5.36 لاکھ سے زیادہ امیدواروں نے درخواستیں دی ہیں۔ حال ہی میں کمیشن نے واضح کیا کہ انہیں صبح کے امتحانات پر 9:30 بجے کے بعد اور دوپہر کے امتحان میں 2:30 بجے کے بعد امتحان مراکز میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ امیدواروں کو ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کی گئی ہال ٹکٹ کی کاپی کو محفوظ رکھنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ شہر حیدرآباد کے چیتنیہ پوری علاقے کی خاتون برطانیہ میں حادثے کا شکار ہونے کے بعد کوما میں چلی گئی۔ اس کے ارکان خاندان نے اس کے علاج کے اخراجات کے لیے تلنگانہ حکومت سے درخواست کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق چیتنیہ پوری سے تعلق رکھنے والی ہیما بندو 5 ماہ قبل ایک واقف کار کے ذریعے برطانیہ کے پریسٹن سٹی گئی تھی۔ وہ بروک ہیون نامی ہاسپٹل میں بطور نگراں کام کر رہی ہے، تاہم گزشتہ ماہ کی 24 تاریخ کو وہاں سڑک عبور کرتے ہوئے ایک تیز رفتار ٹرک نے اسے ٹکر مار دی۔ اس حادثے میں وہ شدید زخمی ہو گئی۔ پولیس نے اسے ہاسپٹل میں داخل کروایا جہاں وہ زیر علاج ہے۔ وہ کوما میں چلی گئی۔ پولیس نے ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ پتہ چلا کہ نشے کی حالت میں وہ گاڑی چلا رہا تھا۔ ہیما کے والدین نے ریاستی حکومت سے اس کے علاج کے اخراجات برداشت کرنے کی خواہش کی۔ تلنگانہ حکومت کے کانگریس پارٹی کے اے ٹی ایم ہونے سے متعلق وزیر اعظم مودی کے ریمارک پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے کہا کہ ملک میں 70 سال تک اقتدار میں رہنے والوں کے پاس اپنا گھر نہیں ہے۔ کانگریس پارٹی نے غریبوں کو گھر دیے ہیں لیکن گاندھی خاندان کا ذاتی مکان نہیں ہے۔ جس دن راہل گاندھی کی ایم پی کی رکنیت چھین لی گئی، ان کے پاس گھر نہیں تھا جہاں وہ جا سکے۔ ان کے والد دادی شہید ہو گئی۔ ان پر کرپشن کا الزام لگایا جا رہا ہے، وہ رقم کا کیا کریں گے؟ وزیر اعظم مودی کے لیے اس طرح کے الزامات لگانا مناسب نہیں۔ ملک کے وزیر اعظم کی حیثیت سے اس کرسی کا کچھ وقار برقرار رکھنے کی وہ کوشش کریں۔ شہر حیدرآباد کے علاقے جوبلی ہلز میں واقع مشہور ریسٹورنٹ تلنگانہ اسپائس کچن میں آج پر اسرار دھماکہ ہوا جس کے اس علاقے میں رہنے والوں میں تشویش پیدا ہو گئی۔
اس واقعے میں کسی بھی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی، تاہم دھماکے کے نتیجے میں قریبی درگا بھوانی نگر بستی میں پتھر اڑ کر گرنے سے مکانات کو نقصان پہنچا اور ایک خاتون زخمی ہو گئی۔ دھماکے سے قریبی بستی میں افراتفری پھیل گئی۔ دھماکے کی زوردار آواز سن کر لوگ جان بچانے کے لیے دوڑ پڑے۔ اطلاعات میں بتایا گیا ہے کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور شعلوں نے ریسٹورنٹ کے کچن کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جوبلی ہلز پولیس نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات کا آغاز کیا۔ ابتدائی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ریفریجریٹر کا کمپریشر دھماکے سے اڑ گیا۔ حادثے کی شدت کم تھی۔ اس واقعے کے وقت مقامی افراد سو رہے تھے۔ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی رکن اسمبلی ڈی ناگیندر وہاں پہنچے، جنہوں نے متاثرین سے ملاقات کرتے ہوئے حکومت کی جانب سے امداد کی یقین دہانی کروائی۔ سراغ رساں ٹیم اور بم اسکواڈ اس واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے شواہد اکٹھا کر رہے ہیں۔ متاثرین نے حکومت سے مالی مدد کی خواہش کی۔ فی الحال کے لیے بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔